اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ فرمایا جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب پیشوا بیزار ہوں گے۔ یہاں قیامت کے دن کی منظر کشی ہے کہ جب مشرکین اور ان کے پیشوا، ان کے ماننے والے جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی، ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے۔ پیروکار تو کہیں گے اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، ہمیں انہوں نے بتایا کہ اس راستے پر چلنا ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، مالک ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں نہیں خبر تھی کہ یہ راستہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، ہمیں تو انہوں نے اس راستے پر چلایا ہے، مالک اب ہمیں بھی عذاب تو ملنا ہی ملنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عذاب جو ملنا ہے اس سے دگنا عذاب جو ہے وہ انہیں دیا جائے، جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جنہوں نے ہمیں اس راستے پر چلایا ہے، جنہوں نے ہمیں اس راستے پر جو ہے وہ چلنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اس وقت پیشوا جو ہے اپنے ماننے والوں سے بیزار ہوں گے، ان سے نفرت کا اظہار کریں گے، یعنی کہ وہ اس وقت قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، تپتی ہوئی جو ہے اس دھوپ کو، زمین کو دیکھیں گے قیامت کے دن، اس وقت ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس وقت دنیا میں رہ کر جو ہے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیتے، اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے، تو آج جو ہے ہم اس عذاب سے محفوظ ہو جاتے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہے ماننے والے اپنے پیشواؤں، اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں گے، کشمکش کریں گے کہ تم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس راستے پر نہ چلتے۔ تو گویا کہ یہ اور بھی قرآن پاک میں کئی آیات میں یہ جو ہے آیت آئی ہے، یہی آیت کہ اس دن قیامت والے دن کفار جو ہے جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں گے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ اظہار کریں گے، نفرت کا جو ہے وہ اظہار کریں گے۔ فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں، خواہ وہ بہن بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں یا بڑے جو ہے وہ ان کے سردار ہوں یا جو بھی ہوں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کے عہدے سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن اولیاء، متفقین و صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا۔ جو صالحین ہوں گے، جو اللہ کرنے والے ہوں گے، جو حفاظ اکرام ہوں گے، جو علماء اکرام ہوں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے، ان کا رشتہ جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ کبھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت والے دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی جو ہے یہ 70,000 کی ٹولیوں میں جنت میں جائیں گے، وہ ایسے جنت میں جائیں گے کہ جیسے زنجیر بنی ہوتی ہے۔ فرمایا ایک ولی جو ہے وہ اپنے مریدین کو لے کر جائے گا، مریدین جو ہے وہ اپنے ساتھ ان کو لے کے جائیں گے جن کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے۔ اسی طرح تمام ولی جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت عبد القادر جیلانی تک ولی جو ہے وہ سارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں گے اور اپنے مریدین کا ہاتھ پکڑے ہوں گے
اور ان کو اللہ رب العزت فرمائے گا ان سب کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جنتی جنتیوں کی صفوں میں جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جہنمی جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، تو اس وقت جنتی دیکھیں گے جہنمیوں کی صفوں میں اور جہنمی دیکھیں گے جنتیوں کی صفوں میں، تو کیا دیکھیں گے کہ ایک شخص وہاں پہ کھڑا ہے جس کو جہنمی نے دنیا میں رہتے ہوئے وضو کروایا تھا۔ وہ ولی عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ جو شخص ہے اس نے تپتی دھوپ میں جس وقت مجھے پانی میسر نہیں تھا یہ کہیں سے محنت کر کے پانی لے کے آیا اور مجھے اس نے وضو کروایا اور میں نے تیری حمد و ثنا کی، میں نے تیری نماز پڑھی، مالک آج اس نے جو ہے اس دن مجھے وضو کروایا اور میں نے نماز پڑھی، مجھے تو اس کے بدلے میں جنت بھیج رہا ہے اور یہ جہنم جا رہا ہے، مالک یہ مجھے گوارا نہیں، دنیا میں اس نے میری خدمت کی، مالک میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے جنت میں بھیجنا ہے تو اس میرے غلام کو جس نے مجھے ایک مرتبہ وضو کروایا تھا تو اسے بھی جنت میں جو ہے وہ میرے ساتھ بھیج دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ٹھیک ہے بھئی اسے بھی اپنے ساتھ لے لے۔ اسی طرح حفاظ ہے تو وہ 10 کو یا اس سے بھی زیادہ کو، عالم دین ہے تو وہ 70 کو، یا وہ باعمل ہے باشرہ ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ کو وہ لے کر جو ہے وہ جہنمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو لے کر جنت میں جائے گا۔ اسی طرح رشتہ داریاں جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی برقرار رہیں گی، اور حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا ایک شخص کو جس کی نیکیاں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی اور برائیاں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی، ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، مالک فرمائے گا کہ جا میرے بندے کہیں سے جو ہے وہ لے کر آ، تو وہ بندہ جو ہے وہ چلتا ہے، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، بہن کے پاس جاتا ہے، اولاد کے پاس جاتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، ایک شخص کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ یار میری ایک نیکی کم ہے مجھے ایک نیکی تو دے دے، اس نے کہا لے بھئی میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، چلو یہ بھی تو رکھ لیتے اور تیرا کام بن جائے، تو وہ اسے دے دیتا ہے، لے کر آتا ہے بارگاہ کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تجھے کس نے یہ نیکی دی ہے؟ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ایک فلاں شخص جو ہے فلاں نکر پہ بیٹھا تھا اس نے مجھے یہ نیکی دی ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جس نے تیرے پہ رحم کیا ہے میں اس پر بھی رحم کرتا ہوں اور تجھ پر بھی رحم کرتا ہوں، اسے بھی جنت کا ٹکٹ عطا کرتا ہوں اور تجھے بھی جنت کا ٹکٹ عطا کرتا ہوں۔ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس وقت بھی شفقت اور رحم کیا جائے گا اور دنیا میں بھی رحم کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں مالک لم جزل سے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والا بنائے اور دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے والا بنائے۔